السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آج کی حدیث شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ، آج ہم پڑھیں گے زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک مہتوپورن فرض ہے۔ زکوٰۃ مکہ مکرمہ میں ہی فرض ہو چکی تھی، لیکن کتنے مال میں کتنی ہے اور کب دینی ہے آدی باتیں مدینہ منورہ میں بتائی گئی۔ زکوٰۃ مالدار کو دینی ہوتی ہے، سال بھر میں ایک بار اپنے مال کا 2.5% غریبوں کو، تاکہ سماج میں کوئی غریب بھوکا نہ رہے۔ قدرت کا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ انسانوں میں مال اور دولت کے اعتبار سے بڑا فرق ہے۔ جس طرح سبھی انسان رنگ کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے، ذہن و دماغ کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح مالداری میں بھی سب برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جن لوگوں نے یہ کوشش کی بھی، انہوں نے منہ کی کھائی اور قدرت کے نظام کے ورد سب کو برابر کرنے کے مشن میں فیل ہو گئے۔ اسلام کہتا ہے کہ سب کو برابر کرنا تو عقل کے انوسار اور نہ ہی پیدا کرنے والے کی اچھا کے انوسار ہے، لیکن اسلام اس کے بھی بالکل خلاف ہے کہ جہاں سماج میں کچھ لوگ تو خوشحال ہو، تو وہیں کچھ لوگ ایک سمے کی روٹی کے لیے بھی ترس رہے ہوں۔ تو اس طرح کے پریشان حال لوگوں کی فکر نہ کرنا انسانیت اور ایمان دونوں کے خلاف ہے۔ اسی لیے امیر کے مال میں غریبوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کا ایک حصہ فکس کر دیا گیا ہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی بار بار غریبوں پر خرچ کرنے پر ابھارا۔ اگر زکوٰۃ ہر امیر آدمی دے تو سماج میں کوئی بھی بھوکا پیاسا غریب نہ رہے۔ تفصیل کے لیے ہماری کتاب اسلام اور آج کا مسلمان ضرور پڑھیں۔ دوسرا واقعہ ہے مکے والوں کی شرارتیں۔ مکے میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی دشمن تھا، لیکن مدینے میں 3 دشمن ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی چوکس رہنے کی ضرورت تھی۔ جو مسلمان مدینے آ گئے تھے تو مکہ والوں نے ان کے گھر بار سب پر قبضہ کر لیا تھا، اور جو غریب مسلمان جا نہیں سکے ان پر پہرا بٹھا دیا کہ جا نہ سکے۔ ادھر مسلمانوں کے مدینے جانے پر ان کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ان کو پریشان اور مدینے سے نکالنے کے لیے مکے کے لوگوں نے مدینے کے یہودیوں اور منافقوں سے بات کرنی شروع کر دی۔ پیارے رسول کو اب ایک ساتھ 3 دشمنوں سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ اپنی اور مدینے کے مسلمانوں اور مدینے کی سرکشا بھی کرنی تھی۔ اس کے لیے آپ نے تینوں دشمنوں سے الگ الگ طریقے سے مقابلہ کیا۔ چونکہ منافق زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس لیے آپ نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کی شرارتوں پر بھی ان کو معاف کرتے رہے، تاکہ وہ پکے مسلمان بن جائیں۔ سزا دے کر آپ ان کو اپنا کھلا دشمن بنانا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کے لیے کہا جاتا تھا اور راز کی باتیں ان سے چھپائی جاتی تھی۔ پیچھے پڑ آئے ہیں کہ یہودیوں سے آپ نے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس طرح پیارے رسول نے اپنے 2 دشمنوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، یا کم سے کم کھلے عام دشمنی کرنے سے روک دیا تھا۔ چلیے آج کی حدیث یہیں بند کرتے ہیں، دیجیے اجازت۔ کل پھر ملیں گے ایک نئی حدیث کے ساتھ، ایک نئے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔